علم کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے، خشیت الہی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور اگر علم حاصل کرنے کے باوجود بھی خشیت الہی پیدا نہیں ہوئی تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ وہ علم معلومات کا ذخیرہ تو ہے، لیکن العلم نور فی قلب المومن، جو فرمایا گیا علم مومن کے سینے کا اجالا ہے، اس کے قلب کا نور ہے، اس کے باطن کی روشنی ہے۔ تو یہ وہ علم نہیں ہے جو اس کے من کا چراغاں ہو، جو اس کے اندر کی روشنی کا سبب ہو۔ تو وہ علم ہی نہیں ہے جو اللہ سے جوڑتا نہیں ہے، جو اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نہیں دیتا ہے۔ تو کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے 4 مراتب بیان فرمائے۔ الناس کلہم موتى الا العلماء، تمام لوگ مردہ ہیں لیکن علماء زندہ ہیں۔ زندگی علم کے دم سے ہے، علم ہے تو زندگی ہے، علم نہیں ہے تو زمین پہ چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، بیٹھتا اٹھتا، باتیں کرتا ہوا مردہ ہے۔ علم ہی حیات ہے، علم ہی زندگی ہے، علم ہی انسانیت کا جوہر ہے۔ جس طرح آسمان پہ آپ کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین کے ستارے اہل علم ہیں، ان کے دم سے ظلمتیں چھٹتی ہیں، نور پھیلتا ہے اور بزم عالم کہکشاؤں کی طرح سجی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ علم کے چراغ بجھ جائیں تو دنیا کے اوپر اندھیرا چھا جائے۔ تو زندگی کا سارا جمال علم کی وجہ سے ہے۔ زندگی علم ہے، جمال علم ہے، دنیا کا نور علم ہے۔ سارا چراغاں، ساری کہکشائیں، سارے اجالے، ساری روشنیاں، ساری کنادیل علم اور علماء کی وجہ سے ہی ہے۔ تو فرمایا الناس کلہم موتى، لوگ مردہ ہیں، الا العلماء، علماء زندہ ہیں۔ اب علماء تو خوش ہوں گے کہ ہم زندہ ہیں، طلباء بھی خوش ہوں گے کہ ہم زندگی اور نور حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن امام غزالی نے دوسری بات کی، والعلماء کلہم نیام الا العاملین، علماء سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ جو نیند ہے، النوم اخت الموت، یہ موت کی بہن ہے۔ علماء ہیں تو زندہ، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو وہ آغوش نیند میں ہے، زندگی سے فائدہ ہی حاصل نہیں کر رہے۔ زندگی سے فائدہ تو زندگی کی لذات سے متمتع ہونا ہے، آنکھوں سے نظارے دیکھنے ہیں، کانوں سے نغمے سننے ہیں، زبان سے ذائقے چکھنے ہیں، دوستوں سے باہم ملاقاتیں کرنی ہیں۔ تو جب بندہ زندہ ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا، اور اگر زندہ ہے لیکن سویا ہوا ہے، بے ہوش ہے، کومے میں پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ یہ سب کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ تو یہ اخت الموت ہے۔ تو کہا عالم زندہ ہیں، لوگ مردہ ہیں، لیکن فرمایا علماء بھی سوئے ہوئے ہیں، جاگتے وہ ہیں جو اپنے علم پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو علم وہ نافع ہے جو عمل کے نور سے منور ہو۔ امام غزالی نے تیسری بات ارشاد فرمائی، والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین، سارے عمل کرنے والے بھی خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لیکن خسارے سے بچے وہ ہیں جو عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مخلص ہی محفوظ ہے، ورنہ علم بھی پڑھا، اس پر عمل بھی کیا، لیکن عمل لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تھا، عمل کسی کو خوش کرنے کے لیے تھا، استاد کے ڈر کی وجہ سے تھا، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ تو پھر علم بھی پڑھا، عمل بھی کیا، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں خسارہ ہے، نقصان ہے۔ والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین، اور سارے مخلص بھی خطرے میں ہیں۔ جو مخلص ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں، وہ بھی خطرے میں، مارز خطر میں، کسی وقت بھی پائے استقلال میں لغزش آ سکتی ہے، ساری محنت برباد ہو سکتی ہے۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردا۔
ہمارا تو حال ہی ہے کہ ہم بد عمل ہوں، زندگی خواہشات اور آرزوؤں کے ہجوم میں بسر کر رہے ہوں، اور جنت کے ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے. حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جنت مشکلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے. جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے. تو کہا کہ والمخلصون کلہم علی خطر، ہر مخلص بھی خطرے میں ہے، لیکن الا الخائفین، جن کے سینے میں خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، وہ خطرے سے بچ گئے. اللہ ہمیں اپنے خوف کی دولت سے مالا مال کرے. حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا اور یہ چونٹی وادی نمل میں اپنی ہمجولیوں کے ساتھ وہاں تلاش رزق میں گھوم پھر رہی تھی. تو جو ہی لشکر آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں کو کہا، جس کی حکایت قرآن نے کی ہے، کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل لگا. کئی میل دور سے چونٹی کی اس آواز کو حضرت سلیمان نے سنا. قرآن بتاتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اس چونٹی کی اس بات کو سن کر پیغمبر کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی کہ یہ کیا بول رہی ہے. اللہ اکبر. چونٹی کو پکڑ کے کان کے پردے پہ بھی ڈال دو تو آپ پھر بھی نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ کئی میل دور سے وادی نمل میں بولنے والی چونٹی کو جو بول رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں. یہ پیغمبر کی شان ہے. کبھی بھی پیغمبر کو اپنی ذات پہ قیاس کرنے کی غلطی نہ کریں. نہ پیغمبر ہمارے جیسا ہے نہ ہم پیغمبر جیسے. ایک شخص نے روزہ رکھ لیا تو گرمی تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، تو وہ بے ہوش ہو گیا. تو لوگ اس کے اوپر کپڑا تان کر کے کھڑے تھے سائے کے. تو حضور گزرے تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس نے روزہ رکھا تھا تو اس کی وجہ سے یہ نڈھال ہو گیا. فرمایا کہ اس کو کس نے کہا تھا؟ وصال کا روزہ رکھا. وصال کا روزہ ایک روزے کے بعد پھر اسی پہ تسلسل کے ساتھ دوسرا. تو کہا حضور آپ جو رکھتے ہیں اس نے بھی پھر دیکھ کے رکھ لیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ اور ایک دوسرے مقام پہ آقا کریم نے فرمایا لستو کہیاتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. کبھی کہا ایکم مثلی، تم میری طرح نہیں ہو، کبھی کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں. تو یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو نبی پر قیاس کریں یا نبی علیہ السلام کو اپنی ذات پہ قیاس کریں. اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں، جو شانیں، جو عظمتیں اور جو امتیازات عطا کیے ہیں وہ انہی کا خاصہ ہے. اللہ نے انہی کو ایک الگ شان اور الگ نرالی عظمت عطا فرمائی ہے جو انہی کا مقصوم ہے. اب چونٹی کتنے میل دور سے اپنی ہمجولیوں سے بات کر رہی ہے. کوئی حدیث ہو تو ضعیف کہہ کر کے کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں سے مانتا، آیت قرآنی ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی اس بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. یار حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سنیں بھی اور جو وہ کہے اس کو سمجھیں بھی اور اس بات پہ مسکرائیں بھی اور چونٹی بھی کئی میلوں پہ ہو. یہ شان اس پیغمبر کی ہے کہ جو مسجد اقصیٰ میں تیرے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہو. جب مقتدی کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو مقتدا کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے. تو جب سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے چونٹی کی آواز کو سن بھی لیں اور اس کی سرسراہٹ کے مفہوم کو اخذ بھی کر لیں اور اس پہ آپ جو ہے وہ جواب بھی دیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو پیغمبر چونٹی کی آواز کو سن لے تو مدینے والا امتی کی آواز کو نہیں سنے گا. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے شان عطا کی ہے، اللہ نے عظمت عطا کی ہے.
اب اس چونٹی کو امام رازی کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چونٹی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور اس مفہوم کو اچھی طرح ذہن میں اتار لیجئے، اپنے اندر راسخ کر لیجئے۔ نبی کی تربیت پانے والا لشکر جان بوجھ کر کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اور جو اپنے بدن سے بم باندھ لے اور انسانوں کے انبوہ میں گھس جائے اور پھر بم پھٹے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے ٹکڑے اور گوشت کے لوتھڑے بھی دیواروں سے چپک جائیں اور فرش خون سے بھر جائے اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری قبول کرے، وہ نبی کا لشکر تو نہیں ہو سکتا، کسی شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے۔ تو اس چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی چونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام اس چونٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ کتنا بڑا اعزاز دیا! اس چونٹی کے نام پہ سورہ النمل ذات کی چونٹی ہے، لیکن پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگوں کے مزاج کو جانتی ہے۔ یار پیغمبر کی صحبت میں رہنے والوں کا کوئی مزاج آشنا بن جائے اور اس مزاج آشنائی کی وجہ سے اس کو عزت، پروٹوکول، تکریم اور قیامت تک آنے والی چونٹیوں کی سرداری بخشی جاتی ہے، تو جو مزاج پیغمبر کا حامل ہے اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہو، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہے۔ تو اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا۔ تو اس کی سرداری کا سبب اس کے یہ جاننے کی وجہ سے ہے کہ پیغمبر کی تربیت میں رہنے والے جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتے۔